الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تم نے سوچا ہی نہیں تھا حالات بدل سکتے تھے، تم نے سوچا ہی نہیں تھا حالات بدل سکتے تھے، تیرے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، تیرے آنسو میری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، اور تم تو پھیلے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کے تاثیر کو سمجھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے. اور میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی میموری کارڈ اور میموری طاقت فل ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ میں زبردستی کھنچوانے کا عادی نہیں ہوں، بس چند لمحوں کے لیے رات کا رات کرے شہر کا مسافر ہوں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں. چند لمحوں کے لیے آپ کی عدالت میں آیا ہوں کچھ سبق سنانے. میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے. اللہ اللہ وہ لوگ جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے، کس کی ہمت میرے پیغمبر کے برابر. میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے، اور خدا کے دامن رحمت کو تھام لیتا ہوں، اس کے بعد میں محمد کا نام لیتا ہوں. راہ خدا میں جب بھی آتے ہیں خیبر و خندق، میں زور عمر بازوئے حیدر سے کام لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارباب علم و دانش، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اعظام، پس پردہ کے پیچھے بیٹھی ہوئی امت مسلمہ کی معززہ مشفقہ محترمہ ماؤں بہنوں اور عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے اس جلسہ کے سرپرست حضرت مولانا الحاج مولانا عیسیٰ صاحب نعمانی دامت فیوزہم کا بہت زیادہ ممنون اور مشکور ہوں کہ مجھ جیسے نالائق طالب علم کو یہ اتنا عمدہ اور اتنا بلند کرسی عطا فرما دی. اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے. اللہ رب العزت حضرت مولانا عیسیٰ صاحب دامت فیوزہم کو صحت کلیہ عطا فرمائے، شیطانوں کی شرارت سے، جناتوں کے آسیب سے، فسادیوں کے فساد سے، ظالموں کے ظلم سے، تشدد کرنے والے کے تشدد سے ان کی حفاظت فرمائے. آمین. دوسری مبارکباد میں گوبند پور کے مسلمان اور آس پاس کے آئے ہوئے علاقائی مسلمان کو دے رہا ہوں کہ الحمدللہ اس بارش کے ہونے کے باوجود آپ جذبے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ یہاں پہ تشریف فرمائے. میں اپنے بات شروع کرنے سے پہلے میرے ذہن میں اچانک ایک جملہ یاد آ گیا کہ جب ہم لوگ اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ٹیچر بتایا کرتے تھے کہ بارش کے سلسلے میں کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے، دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بارش ہو رہی ہے. اور یہ ویگیانکوں، سائنسدانوں کا یہ ریسرچ ہے کہ یہ بارش دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. یہ بارش اگر رک جائے، جیسے آج گوبند پور میں ہو رہی ہے، تو کبھی ہندوستان، کبھی پاکستان، کبھی بنگلہ دیش اور کبھی نیپال میں یہ بارش ہو رہی ہے. یہ بارش رک جائے وہ دن آخری ہوگا. یہ دنیا سے بارش اگر رک جائے تو وہ دن آخری ہوگا. مولانا امتیاز صاحب اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء اعظام، اہل نظر نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہر جگہ کہیں نہ کہیں پہ ہو رہا ہے. ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے. اہل نظر لکھتے ہیں کہ یہ ذکر جس دن رک جائے گا وہ دن دھرتی کا آخری دن ہوگا. عزیزان گرامی، پیام انسانیت
کانفرنس میں ہم جمع ہیں. میں آپ کو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیام انسانیت تک لاؤں گا اور آپ کی عدالت سے میں چلا جاؤں گا. عزیزان گرامی، ہم جس رسول کی امت میں بیٹھے ہیں اس رسول کو مانگا گیا ہے. اور کس وقت مانگا گیا ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر کے بعد معمار کعبہ ابراہیم خلیل اللہ اور انہی کے فرزند ہیں اسماعیل ذبیح اللہ. ابراہیم خلیل اللہ مستری ہے اور اسماعیل ذبیح اللہ مزدور ہے. یہ بیت اللہ کی تعمیر جب ہو رہی تھی تو بیت اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد اللہ کے اس خلیل نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیا. اور آپ اور ہم حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو عزیزان گرامی دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کو کہ اللہ اولاد دے دے، بچہ دے دے، عزت دے دے، شہرت دے دے، فلاں پلاٹ نہیں پھنسا ہوا ہے اس کا مسئلہ حل کروا دے. لیکن ایک اللہ کا خلیل ہے، اللہ کے خلیل نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیا. ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا کریم اس بیت اللہ، اس خانہ کعبہ، اس یونیورسٹی اور اس مدرسے کی ہم نے تعمیر تو کر دی ہے. اس مدرسہ یونیورسٹی کی تعمیر کے بعد اس کے نظام کو چلانے کے لیے ایک معلم ہونا چاہیے، ایک استاد ہونا چاہیے، ایک ٹیچر ہونا چاہیے، ایک قیادت کرنے والا قائد ہونا چاہیے، ایک رہبری کرنے والا، گائیڈنشپ کرنے والا رہبر ہونا چاہیے. وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈھالا، وہ برکت کا پردو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، امت کو سینے لگانے ہے آیا. ایک رسول ہمیں دے دیجئے گا مولا کریم. کیا کرے گا رسول؟ رسول آ کے اس امت کو سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتی، تیری کتاب کی تعلیم دے گا، قرآن کی تعلیم دے گا. اور گوبند پور کے عزت داروں یاد رکھیے گا، مکہ کی سرزمین پہ قرآن کیوں کہہ رہا ہے؟ ان کے یہاں آرکیٹیکٹ موجود تھے، انجینئر موجود تھے، عزیزان گرامی علم اور علم طب جاننے والے موجود تھے. اتنے زیادہ اہل زبان تھے کہ پوری دنیا کو عجم کہا کرتے تھے، لیکن قرآن کا علم ان کے پاس نہیں تھا. اور جس قوم کو، جس برادری کو، جس پارٹی کو، جس قوم ملت کو قرآن کا علم نہ ہو اس کو تعلیم یافتہ آپ نہیں کہہ سکتے. یتلو علیہم آیاتی، تیری کتاب کی تعلیم کرے گا. اچھا مولا کریم یہ تعلیم کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ مسجد کا لوٹا دھوئے گا. حافظ صاحب بننے کے بعد ہماری سوچ تو یہی ہے، مسجد کا لوٹا صاف کرے گا، چندہ مانگے گا، کیا کرے گا؟ مدرسہ چلائے گا. نا 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 نا، یہ طالب علم آپ کی تعلیم ڈی پی ایس میں ہو رہی ہے، آر پی ایس میں ہو رہی ہے، جے این یو میں ہو رہی ہے، اے این یو میں ہو رہی ہے. محمدی دارالعلوم کا شاگرد جب وہ دنیا پہ نکلے گا تو دنیا کی حکمرانی 17 پیبند پہنے ہوئے کپڑے کی کرے گا. وہ دیکھیے عمر فاروق. مدینہ آپ گئے ہیں؟ ان میں سے کوئی ہے مدینہ؟ کوئی گیا ہے مدینہ؟ الحمدللہ 2 مرتبہ اللہ نے اس جگہ پہ مجھے بلایا ہے، 2 مرتبہ میں بلایا. گنبد کا نظارہ ہے، سب کو بھی سفر کی توفیق عطا فرمائے. گنبد کا نظارہ ہے مدینے کی گلی میں، ہر دکھ کا مداوا ہے مدینے کی گلی میں، حسین کا بچپن ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں، یاد کا تارا ہے مدینے کی گلی میں، ایک راج دلارا ہے مدینے کی گلی میں. اور نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں. مردہ دل ہے جو قائل نہیں حیات نبی کے، ہم زندہ دل ہیں جینے کی بات کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینہ جب جائیے گا، میں جب گیا تو مجھے وہ اسلام کا جرنیل یاد آ گیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا. اور کیا کہا؟
عمر باپ مر جائے بیٹا روتا. ہمارے مفتی صاحب بڑا دردناک واقعہ بتایا کہ 15 منٹ پہلے بات ہوئی اور انتقال کر گئے. اللہ ان مرحومہ کی بھی مغفرت فرما دے. آمین. عمر آج مفتی صاحب کے دل سے پوچھیے کیا حالات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو یاد کر کے رونے لگتے تھے. پہلو ذرا سا یوں ٹرن یہاں پہ پہلو دوسرا چلا جائے گا. بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ اس مدینے کے اندر جائیے گا تو اسلام کا ایک بڑا جلوہ لیٹا ہوا ہے جس کے بارے میں امام کائنات، روح کائنات، سراپائے کائنات، تاجدار شریعت، تاجدار بطحہ، کمال خلاق ہے ذات جس کی، جمال ہستی حیات جس کی. بشر نہیں وہ عظمت بشر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. وہ علم کی، عمل کی حد بھی، ازل بھی اسی کا، ابد بھی اسی کا، اور ہر زمانے کا راہبر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرا پیمبر عظیم تر ہے. اس عظیم تر پیمبر نے ارشاد فرمایا عمر باپ مر جائے بیٹا روتا ہے. عمر باپ مر جائے بیٹا روتا ہے. عمر ماں مر جائے بیٹی روتی ہے. عمر تم جس دن دھرتی سے چلے گئے اس دن محمد کا اسلام روتا ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا جل محل. اور کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ محمدی دارالعلوم کا. میں جب وہاں مدینہ میں گزرا تو اللہ کے رسول کے بغل میں لیٹا ہے اور غالباً مولانا امتیاز صاحب اہل نظر غلطی ہوگی تو معاف فرمائیے گا عزیزان گرامی، غالباً محسن نقوی کا یہ شعر تھا. میں نے اس مدینے میں اللہ کے رسول کے روضے کے بغل میں جو لیٹے ہوئے مراد پیمبر کو میں نے خراج عقیدت دی اور کیا کہا؟ مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے. مابعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں. اگر یہ سلسلہ ہوتا تو ایک نبی ہوتا عمر. مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا. اونچے بدن پہ اونچا سر بھیجنا پڑا. سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا. روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. یہ جب رسول آئے گا تو یتلو علیہم آیا تیری کتاب کی تعلیم دے گا. جب تعلیم دے گا تو محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیام انسانیت وہ سمجھ پائے گا. عزیزان گرامی، اس رسول کی ہم امت میں بیٹھے. اس رسول کے ایک تأثر کو میں نے ابھی دیا. ایک تأثر کو ہم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں جو اس امت کی ماں، ان سے ہم پوچھتے ہیں. اور کیا کہا؟ تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ. ہے دنیا میں تجھ سا کہاں کوئی عائشہ. سورہ نور میں ہے جس کا تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. اور کتنا آقا و صدیق میں پیار تھا، ہے اسی پیار کی داستاں عائشہ. اور رب نے ہمیں قرآن میں بتایا ہم سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. نور العظیم سے آپ، میں پٹنہ سے آیا ہوں، نور العظیم سے آپ سیرت سننے کے لیے آئے ہیں. اور ایک مسلمانوں کی بڑی جماعت اماں جان کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے اماں جان آپ ہمیں رحمت عالم کی سیرت بتائیے. گوبند پور کے عزیزوں، 2 کیریکٹر اس دھرتی پہ ایسا ہے جس نے اللہ کے رسول امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی قربت سے دیکھا ہے. بڑی قربت سے. ایک باپ ہے تو دوسری بیٹی ہے. باپ غار سے چلے ہیں اور مزار میں آج ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہیں تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں جس کو چھونے کے لیے فرشتے اکثر. وہ اس محراب و منبر جیسا لگتا تھا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازیں دعاؤں پہ عاشق. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. عزیزان گرامی، یہ سیدنا ابوبکر غار سے چلے ہیں، آج مزار میں اللہ کے رسول کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. ایک باپ ہے تو دوسری بیٹی ہے. باپ نے آؤٹ ڈور، گھر کے باہر اللہ
اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا اور بیٹی نے انڈور اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا. اماں جان کے پاس مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت جاتی ہے. ہم سے آپ سیرت سننے آئے ہیں, حضرت تشریف فرما ہے, ان سے سیرت سنیے گا. ایک اماں جان سے سیرت سنیے. اماں سے مسلمانوں کی ایک جماعت کہتی ہے, اماں جان آپ ہمیں رحمت عالم کی سیرت بتائیے نا. اماں جان کہتی ہیں تقرؤون کتاب اللہ, کیا قرآن پڑھتے ہو, کیا قرآن پڑھتے ہو. کہا اماں جان ہم تو قرآن پڑھتے ہیں. کہا نبی کے دن کو دیکھنا ہے, نبی کی صبح کو دیکھنا ہے, نبی کی شام کو دیکھنا ہے, نبی کی جلوتوں کو دیکھنا ہے, نبی کی خلوتوں کو دیکھنا ہے, نبی کی تجارت, معیشت, تجارت, سیاست کو دیکھنا ہے. تو قرآن پڑھو, سمجھ میں آ جائے گی. عزیزان گرامی, ایک سیرت اور سنو. ایک سیرت نوری کی, خاکی کی نہیں, ایک آفاقی کی سیرت ہے. سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها. محبوبہ میں دھرتی کا کونا کونا گھوما ہوں, اس لیے کہ میری ڈیوٹی یہی ہے. زفش تاش وہی کو لانا میرا کام ہے. محبوبہ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتا ہوا دیکھا, میں نے نوح کو کشتی کا ملح بنے دیکھا, میں نے عیسیٰ کو اپنی اماں کی گود پہ کلامی کرتے ہوئے دیکھا, میں نے موسیٰ کو کوہ طور پہ رب سے ہم کلامی کرتے ہوئے دیکھا, میں نے یوشع کو دیکھا, میں نے ہارون کو دیکھا, میں نے یعقوب کو دیکھا. محمد نہ جنت میں دیکھا, نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد تیری گلیوں میں دیکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے ایک پیغام محسن اعظم کی سنتے چلے جائیے. یہ تو اپنوں کی بات ہو گئی, ایک پرائے کے ایک تعصب رکھ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا. میں نے کہا نا کہ آپ کی میموری بہت زیادہ فل ہو گئی ہے, میں فلاش اور ہینگ نہیں کروانا چاہتا ہوں. ایک تعصب کس کا, ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے, اللہ کی رحمت آ جائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بارك وسلم. عزیزان گرامی, بیروت کا ایک لیکھک, بیروت کا ایک مصنف, بیروت کا ایک اسکالر پورے عالم اور انٹرنیشنل سطح پہ پوری دنیا کے لیکھکوں, شکچکوں, رائٹروں کو کہتا ہے کہ سنو, تم کسی ایسے کیریکٹر, کسی ایسی شخصیت پہ کلام کرو جس کا احترام کرنے کے لیے پوری دنیا مجبور ہو جائے. وہ لیکھک, وہ رائٹر کیا رہتا ہے, یہودی رہتا ہے. بلیف, عقیدے کے اعتبار سے وہ یہودی ہوتا ہے. کہتا ہے کہ تم کسی ایسے کیریکٹر پہ اپنے کلام, علم کو, اپنی زبان کو چلاؤ جس کا احترام کرنے کے لیے دنیا مجبور ہو جائے. عزیزان گرامی, بیروت کا وہ عیسائی رائٹر, مصنف پوری دنیا کے اسکالروں کو یہ دعوت دیتا ہے. لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا. کسی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ پہ لکھا, کسی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جلالت پہ لکھا, کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زہد پہ لکھا, کسی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر پہ لکھا, کسی نے حضرت یوسف کے حسن پہ لکھا. لکھنے والوں نے ایک آمنہ کے لال کو بھی لکھ دیا. رحمان کی ہے سوغات نبی, بن بادل کے برسات نبی, زہرا کا بابا نبی نبی, حسنین کا نانا نبی نبی, کعبے کا جھومر نبی نبی, ہے ابر کرم بھی نبی نبی, عائشہ کا بھرم بھی نبی نبی, دارین نبی کے قدموں میں, قدیس نبی کے قدموں میں, ثقلین نبی کے قدموں میں, شبیر نبی کے قدموں میں, تاثیر نبی کے قدموں میں, تربیر نبی کے قدموں میں. ایک لکھنے والوں نے آمنہ کے لال رحمت للعالمین پہ بھی لکھ دیا. وہ مصنف کہتا ہے میرے پاس مضامین کا ہجوم ہے, میں ایک ایک مضمون کو دیکھتا ہوں, مجھے دنیا میں کوئی فاتح نظر نہیں آتا. دنیا میں اگر کوئی فاتح نظر آتا ہے تو وہ آمنہ کا لال, عبداللہ کا یتیم, جناب امام الانبیاء محمد کبریا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں. فار ایگزامپل, وہ مثال دیتا ہے, بائبل بھی یہی کہہ رہا ہے اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. قرآن ایک نقشے کو, ایک نصیحت اور وصیت آپ کے لیے چھوڑ دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے اور بائبل کیا کہہ رہا ہے. وہ مصنف کہتا ہے کہ قرآن نے بھی یہی کہا اور بائبل بھی یہی کہتا ہے کہ لڑائی جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے. اور اس نے مثال کے طور پہ لکھا
کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط پتر لیٹر مکتوب بلقیس کے دربار میں جاتا ہے، بلقیس کے دربار میں جاتا ہے، سیدنا سلیمان علیہ السلام میں جاتا ہے۔ قرآن اس کی دہائی دیتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین۔ یہ بلقیس کے پاس یہ خط جاتا ہے، وہ ہدہد پرندہ لے کے جاتا ہے، بلقیس اس کو کھولتی ہے اور کھولنے کے بعد اس کو پڑھتی ہے، یہ خط ہے، یہ مکتوب ہے، یہ لیٹر ہے وقت کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین۔ فرعونیت، شدادیت، اہنکار کو، ظلم کو چھوڑو، یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ یا سرنڈر کر دو، بندگی اختیار کر دو۔ یہ کس کی طرف سے جاتا ہے؟ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ میری پردہ کے پیچھے اگر بہنیں بیٹھی ہیں تو سن لیجئے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو عقل نہیں ہوتا ہے، دیکھیے قرآن ایک عورت کے ٹیلنٹ کو ذکر کر رہا ہے، یہ بلقیس کا ذکر ہے۔ بلقیس کے پاس جب یہ مکتوب جاتی ہے تو بلقیس ایک خاکے پر رہتی ہے، اور خاکہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں مکھیا کا ووٹ ہوتا ہے نا، کوئی ٹکر دیکھتے ہیں مکھیا میں، ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آروپ کا بازار گرم ہوتا ہے، فلانا مکھیا تو جناب رشوت خور ہے، فلانا جو کھڑا ہو رہا ہے اس کے کیریکٹر پہ داغ ہے۔ وہ بلقیس بھی یہی بات کہتی ہے، ان الملوک قریۃ، جب بہرحال افسدوها، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب دو بادشاہ، درود شریف ایک بار پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بارک وسلم۔ جب دو بادشاہ، دو مکھیا، جو دو تاجر، دو بادشاہ جب آپس میں لڑائی کرتے ہیں، یہ بلقیس کا خاکہ آ رہا ہے، بلقیس کا اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، جب دو بادشاہ آپس میں لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بہنوں کے دوپٹے اچھالے جاتے ہیں، ماؤں کی ممتا لٹتی ہے، جوانوں کے خونوں سے زفرش تعرش چیختا ہے، اور یہ ہمارے معصوم بچوں کی چیخ ہے، زفرش تعرش بولتی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا اچھی چیز نہیں ہے۔ یہ بلقیس پارلیمنٹ میں اس بات کو کہتی ہے، وہ مصنف کہتا ہے کہ یہ بائبل بھی کہہ رہا ہے اور یہ بلقیس بھی کہتی ہے، اور تیسری طرف آمنہ کے لال کے کیریکٹر کو رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں فاتح تو بہت دیکھے گئے، آپ کے یہاں کے مکھیا، وارڈ کونسلر، وارڈ پریشد جب چلتے ہیں تو دو چار اسکارپیو اور بلیٹ آگے پیچھے دھواں اڑاتے ہوئے چلتا ہے، کتنے غریب کی مرغا مرغی چیختے ہوئے چلتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ایک داخل ہونے والا، ایک ادھر کا مسئلہ اور ایک کہاں کا مسئلہ رکھا جاتا ہے، ایک مسئلہ رکھا جاتا ہے آمنہ کے لال کا فاتح کی حیثیت سے، وینر شخص ہونے کی حیثیت سے اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں جہاں 2 سال قبل اللہ کے رسول کو نکال دیا گیا تھا، اس مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے رسول کا یہ پرتاؤ موجود ہے، پیام انسانیت کانفرنس میں ہم بیٹھے ہیں، پیام انسانیت کانفرنس، آپ کے جیب میں 2 ٹکا آ جائے، گوبندپور کے مسلمانوں اہنکار دیکھا کیجیے، ہم دھمکیاں سنتے ہیں، مولانا صاحب 500 میں ٹیوشن پڑھانا ہے تو پڑھائیے، نہ تو پھلواری سے بوڑا بستر لے کے چلے جائیں۔ یہ کیا کون صاحب ہے جناب؟ ہم چیئرمین صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، یہ دھمکیاں آتی ہیں۔ ایک یہ ہے آپ کے جیب میں 2 ٹکا ذرا سا آ جائے، کتنا اہنکار آ جاتا ہے۔ داماد پیغمبر کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہے پیر ہمارا علی علی، روشن تارا علی علی، خیبر کو اٹھایا علی علی، توحید سکھائی علی علی، آقا کا سپاہی علی علی، کتاب شجاعت کا وہ حد پہ جلی ہے، علی ہے علی ہے علی ہے، علی کے فضائل کہاں تک بتاؤں، کہاں تک سنو گے، کہاں تک سناؤں۔ داماد پیغمبر نے کہا کہ چلتے چل رہے ہیں، چلتے چلتے رک جاتے تھے اور مسکراتے ہوئے کہتے تھے میں نے تجھے طلاق دے دیا، اب رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شاگردوں نے، مریدوں نے، مشیروں نے، وزیروں نے، بھکتوں نے 1 مرتبہ سنا، 2 مرتبہ سنا، تیسری مرتبہ
یہ چلتے چلتے آپ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا، رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں پہ نہ آپ کی کوئی اہلیہ ہے، نہ کوئی وائف ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ کوئی منکوہ ہے، آپ کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی داماد پیغمبر مسکرا کے کہیں کہ یہ اصل میں نہ میں کوئی منکوہ، نہ کوئی اہلیہ، نہ کوئی وائف اور نہ کوئی پتنی کو میں کہتا ہوں، بلکہ بن سور کے فل میک اپ کر کے، فل بیوٹی پارلر سے نکل کے دنیا میرے پاس آتی ہے، دنیا میرے پاس آتی ہے، اور دنیا میرے پاس آنے کے بعد کہتی ہے داماد پیغمبر گلے لگا لے۔ میں اس کمینی کو کہتی ہوں تیرا رنگ، تیرا روغن، تیری نسل، تیری رنگینیت علی کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں اس یونیورسٹی کا فاضل ہوں جہاں سے غریبی میں کمپرمائز کرنا سکھایا جاتا ہے۔ مدینہ جائیے گا، 22 نمبر گیٹ کے سامنے دیکھیے گا احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ایک بار آپ اشارہ کیجئے نا، میں اس احد کو سونا بنا دوں۔ اور یہ صرف زبانی بات نہیں تھی، موجودہ ریسرچ میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ احد کے اندر انلیمیٹڈ سونا ہے۔ سونے کی بھی ایک مقدار ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، کوئلہ کی ایک حد ہوتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس بات کو تحقیق اور ریسرچ کیا ہے، احد پہاڑ کے اندر انلیمیٹڈ سونا ہے۔ ابھی تو ماشاءاللہ سعودی حکومت والے پیٹرول کا پیسہ کھا رہے ہیں، ابھی اس کی کٹنگ کہاں شروع کی ہے۔ تو اللہ نے صرف زبانی نہیں کہا، میرے محبوب نے کہا نہ میرے مولا الفقر فقری، غریبی میری بادشاہی ہے، میں اسی میں خوش رہتا ہوں۔ نہ میرے مولا سونے چاندی کی چمک تو دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک تو دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ اور سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی کہ ایک ایک کے 10 کیجئے۔ آیا ملک الموت، کہا سیٹھ جی جان دیجئے بس کیجئے۔ تو یہ تو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ وہ کہا ہے حضرت نے جو آخری میں جملہ کہا تھا، 2 دن کی زندگی پہ میں کہتا ہوں، حضرت نے کہا تھا یہ دنیا فانی ہے، یہ دل لگانے کی جگہ، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا جو شعر تھا، یہ دنیا یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ 2 دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ اتنا نہ اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اور آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ہے جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ اپنے پیارے اٹھا کے گوبند پور قبرستان میں ہزاروں من مٹی کے نیچے دفنا کے چلے جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا، محبوب نے کہا نہ میرے مولا مجھے تیری رضا، تیری مسکراہٹ چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی، اس رسول کی امت میں ہم بیٹھے ہیں کہ جب فاتح کے حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مکہ میں آج اللہ کے رسول جو داخل ہو رہے ہیں، سر تنا ہوا نہیں تھا۔ ہمارے مکھیا جی موجود ہیں یہاں پہ، مکھیا جی موجود ہو یا نہ ہو، اللہ انتصاری والا مکھیا ہمیں دے دے، اللہ ظالموں کے ہاتھ سے اللہ رب العزت سلطنت کو چھین لے، اللہ نیک لوگوں کی حکمرانی عطا فرمائے۔ جب مکھیا، وارڈ کونسلر، چیئرمین، بلڈر صاحب جب چلتے ہیں سینہ تان کے چلتے ہیں، اور آج آمنہ دلال آیا ہے، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکہ پہ بھی تو جگمگایا نہیں، ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، میرے محبوب میرے قریب آ، میں نے تجھ سے کچھ بھی چھپایا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے ترن میں مکہ میں داخل ہو رہے۔ حدیث میں پتہ موجود ہے کہ قصوہ نام کی اونٹنی میں جو سوار ہے، سر نیچے، تشکر کے عالم میں، عاجزی کے عالم میں سر نیچے ہے، اور آج اللہ کے رسول کے اونٹنی پہ کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی علی، حسین، کریمین سوار نہیں، بلکہ ایک غلام زادہ، غلام کا بیٹا حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بیٹھے ہیں۔ حضرت اسامہ جو بیٹھے ہیں، حضرت اسامہ بچہ ہونے کے عالم میں اچھلنے لگے، کودنے لگے،
اللہ کے رسول نے کہا یا بنیا اسکت السکینہ السکینہ، نہ میرے بیٹے، نہ میرا دین دین فطرت ہے، دین جذبات نہیں۔ بہت زیادہ تمہیں خوشی حاصل ہو جائے، تمہیں جشن منانے کی اجازت نہیں، اور بہت زیادہ غم لاحق ہو جائے تو تمہیں ماتم کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلامی کانسیپٹ میں، اسلامی اصطلاح میں یہ چیز اللہ نے ہمیں دی کہ اگر بہت زیادہ خوش ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے تو اضافہ کروں گا۔ عزیزان گرامی بہت زیادہ آپ خوش ہیں، جشن نہیں، جشن کی جگہ شکر ادا کیجیے۔ اور اماں انتقال کر گئی، بزنس ٹھپ ہو گیا، عزیزان گرامی بزنس ٹھپ ہو گیا تو آپ صبر اختیار کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہمیں پیغام دیا کہ جب وہ دیکھیں بچے اچھلنے لگے تو اللہ کے رسول نے کہا یا بنیا اسکت السکینہ، میرا دین فطرت ہے، دین جذبات نہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ اللہ کے رسول نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، اور محسن انسانیت کا پیغام آج نسلوں کے نام ہے۔ آپ بھی اپنے اندر غیبت کو، حسد کو، کینہ کو، کپٹ کو، بددیانتی کو ختم کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا اس راستے پہ چلیے، اور یاد رکھیے گا آخری جملہ مولانا امتیاز صاحب، تھوڑا سا میں کربلا پہ ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ بس، آخری جملہ یاد ہے آپ کو، سب سے بڑی تاریخ کے اندر نواسۂ رسول کو ذبح کیا گیا۔ ایک جملہ آج پیسہ ہم کمانے کے لیے جھوٹ کا سچ، سچ کا جھوٹ کر دیتے ہیں، آروپ کا بازار گرم کر دیتے ہیں، نہ جانے کتنی تہمت لگاتے ہیں۔ ایک جملہ کہنا تھا، امام کو لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا سلا ہوا، یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شہر سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بلی حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ایک جملہ کہنا تھا امام کو، ایک جملہ کہنا تھا جگر گوشہ بطول اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں کمپرمائز کرنے کے لیے تیار، میں بیعت کرنے کے لیے تیار، لیکن سر تو دے دیا، لیکن سر جھکایا نہیں۔ یہی پیغام آپ لیتے چلے جائیے، اللہ کے رسول کی سیرت، آل رسول کی سیرت جب آپ لیتے چلے جائیے گا تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہریالی، خوشحالی، شادابی آئے گی، امن آئے گی۔ میں پھر سے شکر گزار ہوں نوجوانوں نے، گوبند پور کا، کہ انہوں نے اس بارش کے موسم میں بھی اس جلسہ کو سجایا بسایا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ ہمارا جو مقصد ہے اللہ رب العزت اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔